بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمهم الكتاب والحكمة رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ربك نستعين یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الذاریات الحمدللہ، اور اس کے اندر میں دیکھیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہاں سے سورہ حدید کی جو 57 آیت تک تمام جو صورتیں ہیں نا، سورت نمبر 57 تک، یہ ان کا جو ہے مطلب اترنے کا یہ مکی ہیں، اور ان سب کا جو موضوع ہے نا وہ اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم، خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت، دوزخ اور ان کے تمام حالات، پھر پچھلی اقوام کے عبرتناک انجام، اس کا جو ہے نا وہ فصیح و بلیغ اور انتہائی مؤثر تذکرے جو ہے نا ان صورتوں کے اندر میں کیے گئے، پھر ان کی تاثیر کو جو ہے وہ کسی بھی، اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو قوموں کو عذاب دیے وہ ہر انسان اپنی لینگویج میں تو بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت کے حالات کو اس طرح کی منظر کشی نہیں کر سکتا جو اس وقت میں اللہ نے ان کے اوپر حالات واقع کیے تھے، نازل کیے تھے۔ تو وہ یہی ہے کہ تراجم کی صورت میں، یعنی جو ترجمے ہوتے ہیں ان کی صورت میں بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھنے والے کی جو اپنی سوچ ہے نا وہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آیا اللہ رب العالمین کے احکامات کو اسی حساب سے لیتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اتارے تھے۔ یعنی اس کے اندر میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن لیتے ہیں لیکن ان میں خوف نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بھی ابھی سنے تو ان کے اندر میں رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی کے بھی بیان کرنے میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو اس قوموں کے احوال کو لینے والے کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ وہ لینے والا خود دیکھے گا کہ میرے اوپر یہ کتنا اثر ڈال رہا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں جو ان تمام صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ ایک جیسے تھے، تو اس لیے سورہ واقعہ تک ہر صورت کا جو ہے نا وہ الگ الگ سے پھر تعارف نہیں کروایا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے جتنی بھی سورۃ الواقعہ تک کی صورتیں آئیں گی نا اس کے اندر میں موضوع ایک ہوگا، اقوام کے احوال ہوں گے، تو ان کا کوئی خاص اب شان نزول نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی کے ساتھ، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے، قسم ہے راہوں والے آسمان کی، کیونکہ اس کے اندر میں دیکھیں نا یقیناً تو مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، پہلے دور کے اندر میں نا لوگ ستاروں سے رستوں کا علم کیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ستارہ اس ڈائریکشن پہ اس طرح، تو اللہ نے فرمایا وہ جو ستارے ہیں قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یعنی وہ جو آسمان ہے اس کے اوپر جو ستارے ہیں وہ راستے بتاتے ہیں، ان کی قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا جائے، یعنی یہ قیامت کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق، آخرت کے دن کھڑے ہو کر حساب کتاب کے متعلق، مرنے کے بعد جو ہے زندہ ہونے کے متعلق، جن باتوں کے اندر بے سند بے تحقیق باتیں ہیں جن کے اوپر یہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال کو ان باتوں نے جو ہے وہ اکارت کر دیا، اور یہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کب ہوگی،
یہ وہ دن ہوگا، اللہ رب العالمین اب جواب دے رہے ہیں، یہ تو وہ دن ہوگا جس دن آگ کے اوپر تم تپائے جاؤ گے، اپنی فتنے بازیوں سے جو ہے وہ ان کا مزہ چکھو گے، یعنی جو دنیا کے اندر فتنے پھیلایا کرتے تھے یہی چیز ہے جس کے متعلق تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ جو میرے متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا تھا وہ اسے لے رہے ہوں گے، اور وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کو اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہوتا تھا۔ اب مانگنے والے کون ہیں؟ جو سوال کرتے ہیں، ادھر سے لپٹ کر کریں گے، ادھر سے لپٹ کر کریں گے، آپ کے دامن کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اور جو سوال ہی نہیں کرتا وہ ایک جانب رکا ہوا ہے، وہ صرف اپنی نفس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کے نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، یعنی سیلف رسپیکٹ اس کے اندر میں اتنی ہے کہ وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے، لیکن اس کی حالت ظاہر ایسی ہے کہ آپ کو اس کے احوال، وہ اگر آپ کو اپنے احوال بتا رہا ہے لیکن وہ آپ سے طلب نہیں کر رہا، تو اس کے احوال بتانے سے سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کی نا اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی آ کے ہم سے طلب نہ کرے، ہمیں یہ نہ کہے مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں، بہت سے ایسی بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو لپٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں، جو آپ کے دامن کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے نہیں، ادھر سے ادھر سے وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان کی ضروریات کو خود پورا کرنا، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا ان کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے کہ تمہارا مقصد کیا، جب وہ قوم لوط کی جانب بھیجے گئے تھے، انہوں نے کہا ہم تو بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ فرشتے آسمان سے صرف بشارت دینے کے لیے نہیں اتارے جاتے۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا حوال دیا کہ جی ان کی قوم نے منہ موڑا، نافرمانی کی، تو ہم ان کے اوپر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے جھگڑا بھی کیا تھا، جس پر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم جھگڑا نہیں کرو، کہ بے شک جو لوگ ہیں یعنی قوم لوط کے لوگ، انہوں نے اپنے رب کی جو ہے وہ حکم کی سرتابی کی تھی، تو ان کو جو ہے وہ تیز ہواؤں نے آ کے ہلاک کر دیا تھا۔ تو آپ ان کے متعلق جھگڑا نہ کریں، یہ رب کے احکامات کا جو ہے وہ مذاق بنانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں نے ان کی حالت ایسی کر دی کہ وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے، اور اللہ جو ہے وہ بہت زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ مختصراً وہی کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنانا شروع کی تو قوم بڑے مذاق کیا کرتی تھی کہ نوح جو ہے وہ پاگل ہو گیا، پانی کہیں ہے نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی جس جگہ پہ قوم تھی پانی بہت دور تھا، اس سے پانی یہاں پہ آ نہیں سکتا، اور نوح پاگل ہو گیا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نوح اپنے کام میں مگن رہو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کے تیار کر دی۔ اب حکم ہوا چرند پرند کو ایک ایک جوڑے کو بھی شامل کرو، اور جو 80 لوگ تھے متقی پرہیزگار ان کو بھی شامل کرو، اور کشتی کے دروازے کو بند کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کیا۔ پھر موج آئی اور زمین نے بھی پانی شروع کر دیا، آسمان نے بھی موجیں آنا شروع ہو گئی، ان موجوں سے وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہی اور جدی پہاڑ پہ جا کے رک گئی۔ وہی 80 لوگ تھے جو متقی پرہیزگار تھے، جن سے پھر قوموں نے جو ہے وہ ایک نیا سرکشی دیکھے قوموں کی، کہ وہی 80 لوگ ان کے چلے ان 80 لوگوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی آنے والی نسلوں میں سے شرک جو ہے انہوں نے ابتدا کر دیا، وہی پھر رب کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض کا متقی پرہیزگار لوگوں کی جانب سے بھی کوئی ایسا رویہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بالکل ہی اللہ اور اس کے نبی کی جو سنت ہے، اتباع شریعت ہے، اس سے بالکل بالا تر ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ بعض اوقات نا انسان کے اندر میں راسخ نہیں ہوتا وہ علم صحیح طریقے سے، جس کو وہ فوکس کر رہا ہے، وہ جس کو پڑھا رہا ہے یا جس کو وہ بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بتایا کرتے تھے نا، تو وہ خود عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں نا عمل کرتا ہوا، تو وہ اس کے اوپر ان کو فوکس ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا۔ تو ایسے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، 80 لوگ جو تھے۔ اب ان لوگوں نے تو نہیں، لیکن زمین پر اللہ نے فرمایا جب میں نے اقتدار دے دیا تھا، ان کی آنے والی نسلوں نے پھر میرے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، یعنی شرک کرنا شروع کر دیا، شریک بنانے شروع کر دیا۔ پھر وہی حال، پھر نبی بھیجے گئے، پھر سمجھایا گیا، پھر تباہی، پھر نبی، پھر سمجھایا گیا، پھر تباہی، یہی سلسلے چلتے رہے۔ سورۃ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور کی،
لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، وبیت المعمور زمین کے اندر جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے نا، وہیں آسمانوں کے اوپر میں بیت المعمور ہے۔ زمینی جو کعبہ ہے نا، یعنی کعبۃ اللہ، اس کے اندر میں انسان جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، اور زمین کے اندر میں لوگوں کو ایک سے بہت مواقع ملتے ہیں وہاں پر جانے کے، یعنی جو ایک بار گیا اسے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، وہ جب بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن بیت معمور واحد جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ایک وقت میں جاتے ہیں، اور انہیں وہاں پر دوبارہ جانے کا موقع نہیں دیا جاتا، یعنی نہیں ملتا۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ اپنے جو مناسک ہے نا، بیت المعمور بالکل اوپر ہے، اور یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے دائیں ہاتھ کی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کے بچے راحتوں میں ہیں، اور جب وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کا وہی کہ بیت المعمور کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ ہمیں تیز اور گرم ہواؤں سے بچا لیا، یعنی اللہ ہمیں ان جو ہوائیں آج کل میں بھی دیکھیں چل رہی ہیں ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے، تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور دیوانے نہیں ہیں۔ کافر تو یہی کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کل ترغبسوا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی منتظر ہوں، پھر اس کے بعد میں مجھے جو حکم دیا جائے گا اور تمہاری غفلتوں کا وہ پردہ ہے وہ چاک کر دیا جائے گا۔ سورۃ النجم، اور سورۃ النجم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بھی مکی زندگی کے ہی احوال کے جو ابتدائی دور تھا اس کے اندر میں نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو آپ نے الاعلان مجمع کے اندر میں پڑھ کر سنائی تھی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت یعنی مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو حیرت انگیز مناظر یہ دیکھنے کو ملے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں مشرکین بھی آیت سجدہ کو سن کے سجدے میں گر پڑے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسے مواقع دیتے ہیں کہ کافر بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ وہی تھے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے جبرائیل امین کو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، تو وہ 2 مرتبہ ان کو صحیح حالت میں دیکھا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل عموماً جو ہے نا وہ اشخاص کی شکلوں میں آیا کرتے تھے، لیکن 2 مقام ایسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصل حالتوں میں، اصل شکل کے اندر میں، یعنی جو ان کو فرشتوں کی وہ ایک حالت ہے اس کے اندر میں دیکھا تھا۔ ایک تو جب وہ معراج پہ لے کر گئے تھے اور جب انہوں نے کہا تھا سدرۃ المنتہا، تو انہوں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ اور دوسری جب وادی طائف کے اندر میں لوگوں کے جو طائف کے لوگوں نے آپ کو اذیت دی تھی تو یہ آئے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے پہاڑوں کا فرشتہ بھی ان کے ساتھ میں تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس طائف کے رہنے والوں کو جو ہے وہ کچل دیں، تو آپ نے وہاں پہ منع فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا اس وقت میں نے جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ جبرائیل امین کے 600 سے زیادہ پر ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ کتنی خوبصورت لگا ہوگا کہ جب انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا جو وحی لے کے ان کے پاس آتے رہے تھے، اور ان کے 600 سے زائد پر ہیں۔ تو بہرحال یہ سورۃ نجم جو ہے وہ اس میں بھی یہی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارے ساتھی نہ تو وہ راہ گم ہوئی اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پڑے، یعنی حضرت جبرائیل امین کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ مشرکین مکہ نا عموماً کہا کرتے تھے کہ جبرائیل امین جو ہے وہ رستہ بھٹک گئے تھے، یا وہ یہود کہا کرتے تھے، یا پھر یہاں پر دیکھیں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھی کو راہ گم نہیں کر دی ہم نے اس کی، اور نہ ہی ہم نے اسے ٹیڑھی راہ پر چلایا، یعنی محمد بالکل سیدھی راہ پر ہیں، اور نہ وہ اپنی نفسی خواہشات کی بنا پر کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی جو اتاری جاتی ہے اسی کی بنا پر بات فرماتے ہیں۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے یعنی جبرائیل نے سکھائی ہے، جو زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک اور اتر آیا۔ دیکھ کتنا خوبصورت انداز ہے نا اللہ کا حضرت جبرائیل امین کو بیان کرنے کا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی ایک زوردار جو زور آور فرشتہ تھا جبرائیل امین، وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ نزدیک آیا،
اور نزدیک آنے کے بعد فتد اللہ، پھر وہ اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی، یعنی وحی میں جو بھی پہنچایا اسے اپنے بندے کے، اللہ کے بندے کو پہنچائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، یعنی جبرائیل امین نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ افتمارونہ علی ما یرى، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس کے اوپر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، یعنی پیغمبر نے فرشتہ دیکھا ہے، آپ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ پہلے بھی اسے دیکھا تھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس کو چھپا رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ ہی نگاہ حد سے بڑھی۔ یعنی سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کی نگاہ نہ تو بہکی، ادھر ادھر ہوئی، اور نہ ہی اس نگاہ سے تجاوز کیا، جس لمٹ تک میں نے دکھانا چاہا تھا نا اس سے آگے انہوں نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو دیکھ لیا۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، اور تیسرا جن کا منات ہے اس کو بھی؟ کیا تمہارے لیے لڑکیاں اور اللہ کے لیے صرف تمہارے لڑکے اور اللہ کے لیے صرف لڑکیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بہت ہی بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین انسان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی تم اللہ کے لیے تو بیٹیاں چن لیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے، یہ تو تم اللہ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ کہ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میرے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ پھر کوئی شخص قیامت کے دن کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ ہم نے انسان کو ایک ٹپکنے والے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے سڑے ہوئے گارے، اور وہاں سے انسان کیا ہو گیا، قائم بڑا ہو کے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ابراہیم کو جب خوشخبری دی گئی حضرت اسماعیل کی، حج پڑے تھے، تو وہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کر فرماتے ہیں کہ میں رستے خود کھولتا ہوں، اور جو آنے والی نا آزفۃ العازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہیں، یعنی قیامت اب قریب آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین خوشیاں دیں یا غم دیں وہ خود دیتے ہیں، اس کے اندر کسی کا کمال نہیں ہوتا۔ جو قیامت کے متعلق اللہ آگاہی فرما رہتے ہیں نا، وہ صرف وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں نہ امارت دیکھی جاتی ہے، نہ وہ غربا مطلب غریب ہیں وہ دیکھی جاتی ہے، نہ علم دیکھا جاتا ہے، نہ اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کے اوپر یقین کرنے والا ہی آخرت کے دن کے اوپر اللہ کو ایک ماننے والا جو ہے وہ فوقیت کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے نا عزیفت العازفہ، آنے والی گھڑی تو بالکل ہی قریب آ گئی ہے۔ آپ اس اونچ نیچ کے اسٹیٹس کے اندر میں پڑے رہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی وقت جو ہے نا وہ نہیں جانتا۔ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اللہ سوال کر رہے ہیں یہ قیامت کے متعلق باتیں سن کے تم ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر جو ہے وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھلایا تھا نا، تو اسی لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ قمر بھی رکھا گیا۔ تو حضرت عائشہ سے جو ہے وہ بخاری کے اندر میں روایت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، تو سورت کا جو موضوع ہے یعنی وہ اپنے بچپن کا بتا رہی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو میں بچی سی تھی، اور میں مکہ کی گلیوں میں کھیلا کرتی تھی، اور اس کا موضوع ہے نا وہ دوسری مکی صورتوں کی طرح کفار عرب کو توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ایمان لانے کی ترغیب، ان کا دعوت دینا ہے۔ تو اسی زمن میں جو وہ عاد، سمود، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں، فرعون کے دردناک عذاب، ان کو بھی دہرایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ نصیحت فرمائیں۔ اب جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا نا اس کے اوپر میں دیکھیں بہت سی شہادتیں دی تھیں۔ اب انہوں نے خود کہا محمد ہمیں کوئی معجزہ دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں نے پہاڑی کی سائڈ پر اور ادھر گرتے دیکھا بھی تھا، آنے والے قافلے نے بھی بشارت دی، لیکن اہل مکہ پھر ہی اپنی من مرضیوں میں پڑے رہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کان ہی نہیں دھرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔
انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ بڑی خبریں آ چکی جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت کی گئی، یعنی آخرت کی۔ کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ بس اے نبی، تم ان سے اعراض کرو، تغافل برتو۔ جس دن ہم پکارنے والا ایک ناگوار پکار کی جانب ان کو آواز کی جانب پکارے گا، یہ جھکی ہوئی نگاہوں سے قبروں کے اندر میں سے کھڑے ہو جائیں گے، گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، یعنی بہت ساری ٹڈیاں جیسے ایک اپنی جگہ یا اس کی غار ہوتی ہے نا نکلنے کی جگہ، وہیں سے سوراخوں کے اندر میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کی جو مقدار جیسے چونٹیاں نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ایسے اپنی قبور سے نکلیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بہت بڑا سخت ہے، یعنی یہ آ گیا وہ دن جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس پر دیکھیں پھر قوم نوح کے احوال، پھر اس کے بعد میں قوم حضرت ابراہیم کے اور قوم لوط کے، پھر اس کے بعد فرعون کے، کذب سمود، پھر اس کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آزمائش تھی، انہوں نے خود مانگا تھا مجھے صالح ہمیں اونٹنی عطا فرما دے۔ حضرت صالح بہت خوبصورت نوجوان تھے، حضرت صالح کے والد کو لگتا تھا میرے بعد میں جو سردار ہے نا وہ صالح بنے گا، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انہوں نے کہا صالح ہم تو تم سے کوئی خیر پاتے ہی نہیں ہیں، کون سا تم نے دین پکڑ لیا، کون کس سمت میں چلے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا صرف ہماری پکڑ کے لیے ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک آواز، ایک تیز ہوا، ایک طوفان، اور اتنا ہی بہت ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کو کسی کو پکڑتے ہیں نا تو ہماری پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، اور جب ہم ڈراوے دیتے ہیں نا ان ڈراووں سے زیادہ ہماری پکڑ شدید ہوتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی نہیں سدھرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو جماعت ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب یہ شکست کھا جائے گی، یہ کافروں کی جماعت پیٹ پھیر لے گی۔ آپ ان کے اوپر غمزدہ نہ ہو، قیامت کی گھڑی جو ہے وہ وعدہ ہے اور وعدہ لازماً آئے گا، اور جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ بہت مشکل کڑی ہوگی ان لوگوں کے لیے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گناہ گار جو ہیں وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کو جب وہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ان کو گرایا جائے گا، اس دن ان کو یہ مزہ چکھ لیں گے، یعنی اپنی دنیا کے اندر کی نافرمانیوں کا یہ مزہ اس دن میں چکھ لیں گے۔ اس دن ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ان کے سامنے آیا جائے گی۔ متقی لوگ جو ہوں گے وہ پرہیزگار لوگ جنتوں اور نہروں کے اندر میں ہوں گے، اور راستے اور عزت کی بیٹھک اور قدرت والے بادشاہ کے پاس میں ہوں گے۔ لکھی ہوئی ہر چیز سامنے آ جائے گی، صغیرہ کبیرہ ہر چیز جو ہے وہ لازماً سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن یہ واحد صورت ہے جس میں بیک وقت انسان اور جنات یعنی ایک ہی وقت میں اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا، اور دونوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلائی گئیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اپنے اسلوب اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ ایک منفرد صورت ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو عرس
یعنی اپنی دلہن، قرآن کی دلہن جو ہے نا اس کو قرار دیا. عروس القرآن اس کو کہتے ہیں. جیسے یاسین جو دل ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یاسین جو ہے وہ دل ہے قرآن کا، تو یہ دلہن ہے. اس کے اندر میں ہر طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہر طرح کی. اور اس کی تاثیر جو ہے وہ عربی میں تو الگ ہی اسلوب ہے، لیکن جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے نا، وہ کسی بھی لینگویج میں پڑھا جائے، جو اپنی لینگویج ہے انسان کی، اسی کے حساب سے بہت اثر کرتی ہے. اور جو سٹارٹنگ میں اس کا ایک ورڈ آیا نا، رحمان، یہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ اللہ رب العالمین کی صفت کے حساب سے اور اس کے بعد میں جو نعمتوں کا گنوانا ہے وہ مطلب مکی صورتوں کے حساب سے یہ بہت ہی منفرد صورت تھی، بہت زیادہ. اب اس پر دیکھیں کہ یہ عموماً طور پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا جو ذکر شروع میں کیا گیا، یہ اہل مکہ کو بتانا بھی اس لیے مقصود تھا کہ اہل مکہ رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے، تو وہ رحمان کو مانتے بھی نہیں تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اے نبی، یعنی اے محمد، تم کیا ہمیں رحمان رحمان کہتے رہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو رحمان، اللہ کے لیے ہم نے کبھی رحمان کا لفظ ہی نہیں سنا. تو اس کے اوپر میں دیکھیں ہم اس کو مطلب جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. فرقان میں بھی سیم ایسے ہی گزر چکا تھا، یعنی رحمان کی نام سے نا پھر لوگ چڑھنے لگ گئے تھے، کیا ہر ٹائم رحمان رحمان کرتے رہتے ہو؟ تو اللہ نے یہاں پر پھر اپنی اس جو صفت ہے اس کا بتایا، الرحمن. رحمان نے اس نے کیا علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن کو سکھا دیا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، یا آج جو باتیں کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو نا، یہ اسی نے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں. ستارے درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ. اقیم الوزن، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، ٹھیک ٹھیک رکھو، تول میں کمی نہ دو. اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دی جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور ایک بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. رب ہے دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا. اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، لیکن دونوں میں ایک آڑ ہے جو نظر نہیں آتی. دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح چلتے ہیں. زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، باقی رب کی ذات رہے گی. وہ سوال سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، سوال اسی سے کرتے ہیں. ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. جنوں انسانوں کے گروہ، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. اے گروہ جنات و انس، اگر تم آسمان میں اور زمین کے اندر کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو. یہ بغیر غلبے اور طاقت کے تم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک چیلنج ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا ہوتا ہے، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی. گناہ گار صرف حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وہ دو جنتیں ہیں. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہے. ان دونوں جنتوں کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہیں. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہیں. جنتی ایسے فرشوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر جو ہیں وہ دبیز ریشم کے ہوں گے. ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے. وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گے، مطلب وہ لگیں گی جیسے وہ چمکتے ہوئے یاقوت. اور اتنا مہنگا یہ ہوتا ہے نا، جو ریئل ہے نا ان کے، آپ دیکھیں کہ زمرد ہو گیا یا یہ یاقوت ہو گیا، یہ ملتے نہیں ہیں، اصل نہیں ملتے ہیں. اور ملیں گے نا وہ بہت بہت مہنگے ہیں. جیسے ڈائمنڈ ہے، کتنا مہنگا ہوتا ہے.
تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہاں پہ جنتیوں کے پاس ہی ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ ایک دوسرے کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، دینے کے بعد بھول جاتے ہیں. احسان کا بدلہ جنت میں احسان کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ کو جنت دے دی گئی، اب جنت کے وارث بنا دیے گئے. وَمِن دُونِہِمَا جنتان، اور ان دو کے سوا اور جنتیں بھی ہیں. مدہامتان، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں. ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہیں. فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت خوبصورت سی عورتیں ہیں. حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی جن نے اور نہ ہی کسی انسان نے اس سے پہلے، یعنی جنت کے اندر میں جانے سے پہلے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب ساری نعمتیں گنوانے کے بعد تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ موسمی پھل لگے ہوئے ہوں نا درختوں کے اوپر، اتنے آنکھوں کو خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں نا، اور آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انسان بس یہیں پہ لٹک کے کھا لے ان کو. اب یہ تصور دنیا کے پھل ہیں، لدے ہوئے ہوتے ہیں، خوشوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خوشے باریک سی ٹہنی کے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ منوں کے حساب سے لٹک رہے ہوتے ہیں. تصور کریں تو دنیا کے ہیں اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں، جنت کے کیسے ہوں گے؟ پھر اینڈ پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بہت بابرکت اور عزت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اینڈ پہ کیوں بات کی، جو شروع رحمان تھی. ساری صفات تو اسی کے اندر میں ہیں، وہی یہ سب کر رہا ہے، وہی یہ سب دے رہا ہے، وہی یہ سب چلا رہا ہے، اسی کا نام بابرکت ہے. ہم جو بھی چیز استعمال کریں اس کے نام کی برکتوں سے استعمال کریں. پھر بھی یہ انسان کہاں جا رہے ہو، کس سمت میں کھڑے ہوئے ہو، اتنے غافل ہو گئے ہو، اتنے خوبصورت نعمتوں والی چیزوں کو عطا کرنے والے رب کو بھول گئے ہو، رحمان کے ساتھ میں تم شریک بنانا شروع کر دیتے ہو. تو وہی چیز تم پھر پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی مکی زندگی کے جو ابتدائی دور ہے انہی کے اندر میں آئی. اس میں جو ہے وہ موجزانہ فصاحت بلاغت کے ساتھ جو پہلے قیامت کے حالات ہیں وہ بیان کیے گئے، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ آخرت میں جو تمام انسان ہیں نا وہ اپنے انجام کے لحاظ سے 3 گروہوں کے اندر میں جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے. ایک گروہ تو ہوگا اللہ کے مقربین کا، یعنی جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح وغیرہ کریں گے، اعلیٰ مرتبے کے حامل ہوں گے وہ لوگ. اور جو دوسرا گروہ ہے وہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے جو ہے نا ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور جو تیسرا گروہ ہوگا ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے مطلب جو پیش آئے تھے صاحب کا، اسی کی بنا کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے انعامات دیے جائیں گے. اللہ جو ان کو انعامات سے نوازیں گے ان کو وہ دیے جائیں گے. پھر نعمتوں کی طرف توجہ دلوائی گئی اس صورت کے اندر میں، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ کی عطائی چیزیں ہیں اس کے اوپر انسان شکر کرے، یعنی اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے، اس کے توحید پر ایمان لے آئے. پھر آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرمایا. یعنی انسان کو اس کی موت کا جب وقت یاد دلایا گیا ہے نا، تو اس میں دیکھیں دنیا میں انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. اوپر والا انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے اسے بہت آسانی کے ساتھ میں نزا کی جو سکرات کی جو سختیاں ہیں اس کے اندر سے اسے ہٹ جائیں، تو بہت آسانی سے اس کی روح کھینچی جائے. تو اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ انسان خود موت سے چھٹکارا حاصل نہیں پا سکتا، یعنی اپنے کسی محبوب کو جو ہے نا، نہ تو وہ موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اذیت کو نا اس وقت میں دور کر سکتا ہے. تو لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے نا، تو وہی مرنے کے بعد بھی انسان کی انجام کا اور اس کے فیصلے کا جو ہے وہ مالک ہو سکتا ہے. انسان کا کام صرف رحمان کی صفات کو سنتے ہوئے اپنے آپ پہ غور کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. اور سورت کی جو پہلی آیت ہے نا سورۃ الواقعہ کی، جب واقع ہونے والی آئے گی مراد قیامت، تو اسی کی نسبت سے سورت کے جو نام ہے وہ سورۃ الواقعہ رکھا گیا. اس کی خصوصیت میں ایک بیان بھی آتا ہے حدیث کا کہ صحابی اس میرے مائنڈ سے نکلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نا جب ان کی نزا کا وقت قریب آیا تو خلافت عثمانیہ تھی اس ٹائم، یعنی جو حضرت عثمان کی خلافت ہے، خلافت راشدہ،
تو اس کے اندر میں تیسرے خلیفہ مقرر کیے گئے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان صحابی کی جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، نزا کی حالت میں ہے، تو وہ گئے تھے. انہوں نے جا کے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں، یعنی آپ کی بچی ہیں پیچھے. انہوں نے صرف بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹے کوئی نہیں تھے. انہوں نے فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وظیفہ تو میری زندگی میں تھا اگر مجھے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد اب کون ان کی کفالت؟ بیٹی. انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے درمیان میں کیسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس سے کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گی. تو جب پوچھا گیا کیا، تو انہوں نے کہا میں نے ان کو تلقین کی ہے کہ روز یہ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں. یعنی علماء کرام کی رائے میں بھی دیکھیں، سورۃ الواقعہ اگر آپ بعد نماز مغرب پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین آپ کے رزق کو ہمیشہ کشادہ فرمائیں گے. یہ کلام ربی ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے اولادوں کے درمیان میں اس سورۃ الواقعہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اس کو پکڑے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر رزق کے جو تنگی ہیں وہ کبھی بھی نہیں واقع ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. اور اس کے بعد میں اللہ پھر جنتیوں کے اور ان کے احوال بتا رہے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ غبار کی طرح ہو جائیں گے. پھر تم 3 گروہوں میں بڑھ جاؤ گے. داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں ان کے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے ان کا کیا حال ہے. جو آگے والے ہیں وہ تو پھر ہیں ہی آگے والے. اولئک المقربون، جو بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ جو اگلوں میں سے ہوگا. اور وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے جو ہوں گے وہ پچھلوں میں سے ہوں گے. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس غلمان جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور جام لے کر بہتی ہوئی شراب کے. اس شراب سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا، نہ عقلیں معاف ہوگی. پھر ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جو ایسے ہوگا جیسے وہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. وہاں نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات سی. وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں. دائیں ہاتھ والے وہ بغیر کانٹوں کی بیڑیوں کے، تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں، بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھلوں میں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا، ہم نے انہیں کماریاں بنایا، محبت والی ہیں، ہم عمر. دائیں ہاتھ والوں کے لیے جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کیے جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم پھر دوبارہ سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے، سب کو اللہ رب العالمین کھڑا کر دیں گے. ضرور جمع کیے جاؤ گے ایک مقرر وقت کے اوپر. پھر تم اے گمراہ جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کے درخت کو، من زقوم. اب وہ ہے کیسا درخت؟ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. خارشی اونٹ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ایسے پانی پئیں گے جیسے خارشی اونٹ پیتا ہے. اسے خارشی اونٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو بیماری جب لگ جاتی ہے اس چیز کی، تو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے وہ کیسے پانی پیے. اور جو زقوم ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ جب انسان اس درخت کو کھائے گا تو جیسے وہ چبا کے نیچے لے کے جائے گا تو وہ نیچے سے اس کا پورا پیٹ تک کا جو ہے نا چیرتی ہوئی وہ زقوم، اتنا تھور کا وہ زہریلا درخت ہے، وہ چیرتا ہوا نکل جائے گا نیچے. اور اس پر دیکھیں کہ پانی جب انسان کو زیادہ شدت کی وہ مرچ لگ جائے یا کچھ بھی ایسی کڑواہٹ آ جائے تو وہ فوراً سے پانی سے نا اس کو زائل کرتا ہے. وہ پانی طلب کریں گے تو اسے جو پانی بھی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا ہوگا. اب آپ تصور کر کے دیکھیں کہ مرچ کھائی ہوئی ہو آپ نے بہت ساری، اور ایک دم سے آپ کو کھولتا ہوا پانی ملے، آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی. یہ تو صرف دنیا میں ایک تھوڑا سا آپ اس کو کہہ دیں یہ ٹرائل ہے. آخرت تو اس سے بھی زیادہ پتہ نہیں. اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں ہر ایک فرد کو، مسلمان کو، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو دنیا کا احوال ہے، جہنم تو اس سے الگ ہے.
پھر اللہ انسان کی تخلیق بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا، پھر یہ جو فصلیں ہیں ایسے تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو، اور اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے، تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ گے اور کہہ دو گے کہ ہمارے اوپر تو تاوان ہی آ پڑا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم ہو کے رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے تم آسمان سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ پھر اگر ہم اس کو کڑوا بنا دیں تو کیا تم اس کو میٹھا کرنے کے اوپر قادر ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا پہلا یہ بتاؤ، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کی لکڑیاں تم خود بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت یعنی ان درختوں کو اور مسافر کے فائدے کی چیز بنایا۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی جو ہے وہ تسبیح کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اس صورت آیت کا جو جواب ہے نا، فسبح بسم ربک العظیم، اس آیت کا جو جواب ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے رب کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، بہت زیادہ۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف وہی چھوتا ہے جو پاک و صاف، قلبی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، تینوں چیزوں سے وہ پاکی حاصل کرے نا۔ تو بعض انسان کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کرتا، کہیں نہ اندر کوئی غلاظت ہے، پاکی نہیں ہے۔ جہاں پاکی ہوتی ہے نا قرآن اثر کرتا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری معلوم سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب کہ دوزخ جو ہے، روح جو ہے وہ نرخے تک پہنچ جائے گی، یعنی ہنسلی تک، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو گے، یعنی اپنی موت کو۔ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اوپر کھڑا ہوا شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مرنے والا اتنی اذیت میں تڑپ رہا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب تم اس کے پاس میں کھڑے ہوئے ہوتے ہو نا، ہم اس سے قریب تر ہوتے ہیں، اور کتنے قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت بھی کہ ہم اس کی شے رکھ کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا دو، یعنی اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری لات منات عزا کوئی کام کر سکتے ہیں، اللہ کے پاس پیغام پہنچانے کے ذریعے ہیں، یعنی یہی زمینی ذرائع ہیں، ہم خود کچھ نہیں ہیں، تو ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ جو روح تمہارے اپنوں کی پیاروں کی کھینچی جاتے، تم ان سے کو ایک مرتبہ یہ واپس لوٹا دیں ان کے جسموں کے اندر۔ پر جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہو کیا گیا ہو، اسے تو راحت ہے اور غذائیں آرام والی جنت۔ جو شخص اپنے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے ان کے لیے، یعنی دائیں ہاتھ میں رہنے والوں کے لیے، اور لیکن اگر کوئی جھٹلائے گا، گمراہوں میں سے ہوگا، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمان نوازی ہوگی، دوزخ میں جانا ہوگا، اور یہ خبر جو ہے وہ سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر تم ان تمام باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، ان کو مانو گے نہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کو بیان فرما۔ سورۃ الحدید، اس سورت کی جو نمبر 10 آیت ہے نا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر چونکہ مسلمانوں کی جو خلاف کافر تھے ان کی دشمنی بہت بڑی بڑھ گئی تھی، تو اس کے بعد وہ دھیمی ہونا شروع ہوئی تھی۔ جو حق اور باطل کی جنگ تھی وہ تھی بھی صرف اسی لیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جنگوں کا جو ہے وہ احوال مشرکین جب شکست کھانا شروع ہو گئے تھے تو دھیمے پڑنا شروع ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں کو فروغ مل گیا تھا، مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، کافروں کے احوال جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر بھی آنے لگے تھے اور لوگ ان سے نا چھوٹنے لگ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ریاست قائم کر دی جائے تو پھر وہاں پر سرداروں کا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر اس صورت کے اندر میں جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں کے اوپر مغفرت کی جو ہے وہ جانب ترغیب دلائی گئی ہے، اور اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، پھر آخرت کی بھی، اور دنیا کے مال اور دولت کی ترجیح دینے کے نتیجے میں جو ہے وہ آخرت کے اندر میں عذاب، یا پھر ان کو ترجیح نہ دینے کی صورت میں آخرت کا جو نور ہے اس کا پھر جنت، یعنی وہ نور آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور پھر منافق اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے جو ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہاں ان تمام چیزوں کے بعد میں پھر عیسائیوں کے متعلق بھی یہاں پر آئے گا، اور جو صورت ہے نا حدید، اس میں 25 نمبر کی آیت کے اندر میں اس لفظ کا ذکر آیا۔ تو حدید جو ہے نا وہ بیسیکلی لوہے کو بولتے ہیں عربی لینگویج میں، تو اس لیے اب اس پہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے نہیں،
لے کے آ رہے تو کیا ہے آپ کو توق بھی پہنائے جائیں گے اور اس کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ پگھلا ہوا سیسا بھی اور یہ طرح. تو ان چیزوں کے بعد جو ہے نا اللہ نے اس حدید کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا. یعنی تمہیں اگر ایمان نہ لے کے آئے تو تمہیں ایسے ہی حدید کے زیور یعنی بیڑیاں تمہارے گلوں کے اندر میں جو ہیں وہ توق وہ پہنا دیے جائیں گے. تو اسی نسبت سے جو ہے اس سورت کا نام حدید رکھا گیا. آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر، وہی مخفی چھپا ہوا، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. هو الاول الآخر، وہی شروع بھی ہے، پہل بھی ہے، وہی آخر بھی ہے. والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے، باطن چھپا ہوا بھی ہے. وهو بكل شيء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین کے اندر میں جاتی ہے، پھر وہاں سے جو نکلتی ہے. پھر آسمانوں کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، وہی تدبیریں کرتا ہے صبح اور شام کی تمام معاملات کی. اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے اور یہ مومنین کو ترغیب دی جا رہی ہے. اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا. تم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیوں نہیں لاتے ہو اللہ کے اوپر ایمان؟ حالانکہ جو رسول ہے وہ تمہیں اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے. کس چیز کے؟ جنتوں کے. اللہ نے ہر مومن سے جنت کا جو ہے نا وعدہ لیا ہوا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر بھی ثابت ہو، یعنی قرض حسنہ. کون ہے جو ایسا دے گا؟ ایسا قرض جو دیں اور اس کے بعد میں آپ کو خود بھی پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کو جتائیں بھی نہ. قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش جو ہے وہ آپ کی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ اگر آج تم اسے یعنی فدیہ نہ دو اور قبول نہ کرو تو دیکھو کافر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. اب جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جزیے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد میں جو اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے چکے تھے ابو سفیان کے گھر میں یا حرم کے اندر میں، یا جنہوں نے تلواریں گرا دی تھیں، چار اقوام کے اندر، لوگوں کے اندر کے حوال میں سے آپ نے پناہ دی تھی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ کے لیے آ رہا ہے تو پھر ہم اس کا سر قلم کریں گے. اب یہ جو واقع آئی نا تو کہ فدیہ نہیں مطلب لے سکتے اور ان سے، تو وہاں پر مکہ کے اندر میں اب مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. اب وہاں جو مشرکین مکہ رہ رہے تھے نا ان کو فدیہ دے کر رہنا ہی ہوا، یعنی وہ جزیہ دیں گے. وہ جزیہ دیں گے تو اس سرزمین کے اوپر رہ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ ان کو اس زمینوں سے نکال دیں. اس کی جانب یہ بات ہے. ایمان والوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ذکر الہی کے لیے، اور نہ ہی وہ حق جو ہے ان سے غافل ہوتے ہیں. وہ ہر سمت جو ہے نا وہ حق کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو پھیلاتے ہیں. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی ہر زمین کو. پھر ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جو اللہ کو خصوصی طور پر بہت پسند ہیں. پھر اسی کے ساتھ میں اللہ کے اوپر ایمان لانا، پھر آخرت کے دن کے اوپر، اور اللہ کے نزدیک سے شہید اور شہداء ہیں جن کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. یعنی ان تمام میں سے شہداء اور صدیق کا جو عہدہ ہے نا وہ بہت الگ ہے. پھر اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا. لعب و لہو، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی، صرف کھیل اور تماشا. اور اسی کھیل تماشے کی نظر تم نے اپنی ساری زندگی کر دی اور امال کوئی نہیں لے کے آئے. تو اللہ وہاں پر یہ بھی پوچھیں گے کیا تمہیں اپنے اوپر حیرت نہیں ہوتی؟ انسان وہاں تسلیم کرے گا. ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں پیغمبری کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ راست کے اوپر آئے اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہی رہی. پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جن کے اوپر مہربان ہوتا ہوں میں ان کے اوپر رحمت فرما دیتا ہوں، انہیں معاف کر دیتا ہوں. اور جن کے اوپر میرا غضب ہوتا ہے پھر میں ان کو دنیا میں بھی آزمائشوں کے اندر اور مصائب کے اندر مبتلا رکھتا ہوں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے کے اوپر بھی انہیں اختیار نہیں ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود وہاں پر
یہ کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، آپ کا بیٹا بنا لیں، یہ تو ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، تو میں اس چیز سے بری ذمہ ہوں۔ تو اہل کتاب اس دن سارے فضل اللہ کے جان لیں گے، اللہ حقیقت ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی بڑے فضل والا اور کرم والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ بہت کریم بہت رحیم رب ہے۔ یہ خصوصیات بتانے کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف ایک چیز کی جانب راغب کرا رہے ہیں بار بار کہ آپ سے گناہ ہوئے کوئی بات نہیں، آپ نے گناہوں کے اوپر ضد نہیں کرنی، نہ ڈر نہیں ہونا، توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کے حضور جو ہیں وہ معافی طلب کریں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔